اسلام کی کیسی محبت تھی. آج تو حور و قصور کے نام پہ ہی نوجوان خوش پھرتے ہیں، اور صحابہ رضوان کی یہ حالت تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جنت میں اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکے تو جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا. تو بہت بڑا اجر ہے کہ اس محبت کی وجہ سے انسان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جگہ ملے گی. اب اگلی بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسی محبت کے کچھ تقاضے ہیں. یہ نہیں کہ فقط زبان سے انسان کہے کہ جی مجھے محبت ہے، اس کی کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے. چنانچہ علماء نے اس کی چند باتیں کھول کر بیان کی ہیں کہ اگر کسی کو نبی علیہ السلام سے محبت ہے تو سب سے پہلی بات توقیرہ و تقدیرہ علیہ الصلاۃ والسلام. سب سے پہلی بات کہ وہ شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ عزت کرے گا، اکرام کرے گا، ادب کرے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. چنانچہ صحابہ رضوان کا یہ حال تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں اتنے ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ ایک صحابی کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ حولہ کانما علی رؤوسہم الطیر، کہ صحابہ نبی علیہ السلام کے گرد اس طرح با ادب بیٹھے تھے جیسے ان کے سروں کے اوپر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا. قال ابو ابراہیم، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ واجب علی کل مؤمن، ہر مومن پر یہ واجب ہے، متا ذکرہ او ذکر عندہ، کہ جب وہ خود تذکرہ کرے یا اس کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک ہو، ان یخضع ویخشع ویتوکر ویسکن من حرکتہ ویأخذ فی حیبتہ واجلالہ، کہ اس کی طبیعت کے اوپر اثر محسوس ہو. کسی کی جلالت شان کا جیسے اثر ہوتا ہے تو اس بندے کے اوپر اس کا اثر محسوس ہونا چاہیے کہ اس کے سامنے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا گیا ہے. چنانچہ مطرف کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آتے، وہ اپنی باندی کو کہتے کہ پوچھو کس لیے آئے ہیں. اگر وہ کہتے کہ ہم فقہ کے مسائل سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو امام مالک اسی وقت آ جاتے، اور اگر وہ کہتے کہ ہم حدیث مبارکہ کی روایت لینے آئے ہیں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ غسل فرماتے، صاف ستھرے کپڑے زیب تن فرماتے، عطر لگاتے، پھر ایک تخت بنایا ہوا تھا، امامہ باندھ کر اس تخت کے اوپر تشریف فرما ہوتے اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو آگے نقل فرماتے. ان کے عمل سے بھی یہ ثابت ہوتا تھا کہ واقعی کسی ذی شان ہستی کی بات یہ آگے بیان کر رہے ہیں. سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کے آخری وقت تھا، کسی نے حدیث کی بات پوچھ لی. اس وقت میں جبکہ جان کنی کا عالم ہے اور انسان تکلیف میں ہوتا ہے، اس وقت میں بھی حدیث مبارکہ کا چونکہ تذکرہ آیا، وہ اٹھ کر بیٹھے اور انہوں نے حدیث بیان کی، اور آخری لفظ جب نکلا تو نیچے گرے اور روح قبض ہو گئی. آخری لمحے میں بھی حدیث مبارکہ کا ایسا ادب تھا. چنانچہ وہ لوگ جو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں تھے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب سے بیٹھتے تھے. آج
ہمارے سامنے اگر حدیث مبارکہ کا درس ہو، تلاوت ہو، تو ہمیں چاہیے اسی طرح ادب سے بیٹھیں جس طرح کے صحابہ رضوان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصی شاگرد تھے۔ ان سے اگر چلتے ہوئے کوئی حدیث مبارکہ کے بارے میں پوچھا کرتا تھا تو وہ اس کا جواب نہیں دیتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ حدیث مبارکہ کی شان ہے کہ انسان سکون اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر پھر اس بات کو نقل کرے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث مبارکہ کا اتنا ادب کرتے تھے کہ ایک مرتبہ بچھو نے انہیں کئی مرتبہ ڈنگ لگایا، چہرے کا رنگ متغیر ہوتا رہا مگر انہوں نے مجلس برخاست نہیں کی، حدیث مبارکہ کو درمیان میں نہیں چھوڑا، پورا مکمل کیا۔ لوگ حیران تھے کہ بچھو کے ڈنگ لگانے کی تکلیف کتنی ہوتی ہے، اس کو برداشت کر لیا مگر حدیث مبارکہ کے ادب میں فرق نہ آنے۔ اس ادب کا یہ انعام ملا کہ امام مالک رحمۃ اللہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ان کی حدیث مبارکہ کی خدمت کی زندگی میں ایک رات کے سوا باقی ہر رات ان کو نبی علیہ السلام کا دیدار ہوا کرتا ہے۔ ہم نے اپنے قریبی احباب میں دیکھا ہے کہ جن دوستوں کو حدیث مبارکہ کے ساتھ بہت محبت شغف ہے، اس علم کے ساتھ، اکثر و بیشتر ان کو ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوتا ہے۔ اور جو بچے دور حدیث میں ہوں وہ اگر دورے کا سال تقوی کے ساتھ، گناہوں سے بچ کر ادب کے ساتھ گزاریں تو عمومی طور پر اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سال میں دیدار ضرور ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہنسمکھ تھے، خوش طبعی بھی کر لیتے تھے۔ جب ان کے سامنے حدیث مبارکہ کا تذکرہ آتا تو ان کا چہرہ ایسے ہوتا تھا جیسے کسی نے ان کے خون کو نچوڑ لیا ہو۔ کسی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ بہت زیادہ حدیث پاک کا ادب کرتے ہیں، تو فرمانے لگے کہ میں نے سید القراء محمد بن منقدر کو دیکھا کہ ان کے سامنے حدیث مبارکہ کا تذکرہ ہوتا تھا